اسلام بڑی سختی کے ساتھ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو حق جس کا ہے وہ بغیر کسی دو نمبری کے عدل اور انصاف کے ساتھ اس کے حقدار کو دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والوں اللہ کے لیے انصاف پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور کسی قوم کی نفرت، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم عدل کا راستہ چھوڑ دو، انصاف کا راستہ چھوڑ دو۔ اعدلوا، عدل کرو، واقرب للتقوی، اور یہ عدل جو ہے یہ تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک جو کام تم کر رہے ہو اللہ اس سے مکمل باخبر ہے۔ اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے حضرت عبادہ ابن صامت سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے عدل کی، انصاف کی بات کریں گے، اور اللہ کے معاملے میں حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ایک عدل تو وہ ہے جو حاکم کرتا ہے، جو جج کرتا ہے، جو قاضی کرتا ہے، اور ایک عدل وہ ہے جو ہر انڈیویجل، ہر فرد واحد اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کرتا ہے۔ اللہ نے جسے سمجھ اور عقل دی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دلائل کو کرٹیکلی انالائز کرے اور چیزوں کا آپس میں کمپیریزن کرے، پھر اس کے بعد جو صحیح نتیجہ اس کے سامنے اس سے نکلے اس کو بغیر کسی دو نمبری کے، بغیر اپنی نفسانی خواہش کے اس کو قبول کرے، اس کو قبول بھی کرے، اور بغیر کسی کے ڈر کے، بغیر کسی کی روک ٹوک کے اس کو دو ٹوک بیان کرتے۔ اب ایز اے مسلم اس نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو بات کھل کر میرے سامنے آئی ہے، جو حق میرے سامنے آیا ہے، اس سے میرا باپ ناراض ہوگا، میری ماں ناراض ہوگی، میرے استاد ناراض ہوں گے، میرے پیر صاحب ناراض ہوں گے، میرے دوست ناراض ہوں گے، یا میرے مسلک کے ہم مسلک لوگ ناراض ہوں گے، نہیں، بلکہ جو بات اس کے سامنے کھل کر واضح ہو گئی، جو حق اس کے سامنے کھل کر آ گیا، اس کو دو ٹوک بیان کرے اور اس کو قبول کرے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ مسلمانوں نے یہ بے اعتدالیاں، ناانصافیاں ان کے ساتھ کی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خم کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور اس کے بعد میری اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، 3 مرتبہ فرمایا، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور سنن ترمذی میں روایت ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اور یہ مولا کس معنی میں کہا، اس سے مراد کیا تھا، تو یہ بھی خود اللہ کے نبی نے اس کو ڈیفائن کر دیا، اللہ کے نبی نے خود اس بات کو واضح کر دیا کہ مولا سے مراد کیا ہے۔ السنہ لابن ابی عاصم میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خم میں مولا علی کا ہاتھ تھامے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا کہ بالکل ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری اپنی جان سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری اپنی جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، بالکل ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور یہ کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ تمام صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا تو پھر سن لو، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ تو یہاں مولا سے مراد اللہ کے نبی نے خود بات کو ڈیفائن کر دیا، واضح کر دیا۔ یہ جو آج کل بولا جاتا ہے کہ مولا سے مراد بس دوست ہے، کہ جس کا دوست میں ہوں اس کا دوست علی ہے، یا جس کا محبوب میں ہوں اس کا محبوب علی ہے، بھائی یہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن نہیں کرنی، ڈیفینیشن خود اللہ کے نبی نے اسی مقام پہ فرما دی تھی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جس طرح اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اسی طرح مولا علی بھی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں۔ السنہ لابن ابی عاصم میں روایت ہے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، تو تمام صحابہ نے فرمایا کہ بالکل۔
ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول محبوب ہے۔ پھر فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو جس طرح اللہ اور اس کا رسول مومنین کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے، اسی طرح سے مولا علی بھی مومنین کو سب سے بڑھ کر محبوب ہونے چاہیے۔ یہ اصل معنی ہے مولا کا، جو خود اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ لیکن افسوس کی بات، مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی ان ساری وصیتوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے قرآن کو تھامنے کی وصیت فرمائی، اللہ کے نبی نے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرایا، اور مولا علی کے متعلق فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ لیکن افسوس، مسلمانوں نے جو قرآن کو اہمیت دینی تھی، وہ اہمیت قرآن کے بجائے اپنے اپنے اکابرین، اپنے اپنے علماء، اپنے اپنے پیروں بزرگوں کی کتابوں کو دینا شروع کر دی، اور قرآن کو بس غلاف میں لپیٹ کر گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا۔ کبھی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اس کو کھول کے پڑھیں، اگر کبھی پڑھا بھی تو بس عربی میں تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ، تو کیا کوئی ہے اس قرآن کو سمجھنے والا؟ سمجھنے کی توفیق کسی کو نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا ترجمہ پڑھنے کی۔ پہلی بات تو مسلمان اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے، جب پڑھتا ہے تو بس عربی تلاوت کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اہل بیت کے حوالے سے وصیت فرمائی کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی اہل بیت کو ہلکا مت لینا، ان کے معاملے کو ہلکا مت لینا، اور ان کو کس دوسرے لوگوں پر قیاس مت کرنا۔ اور پہلی بات تو یہ کہ قرآن کے بعد اللہ کے نبی نے اہل بیت کے حوالے سے وصیت فرمائی۔ ایک صاحب عقل سمجھدار شخص کو یہی دیکھ کے سمجھ جانا چاہیے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، کہ قرآن کے بعد اللہ کے نبی نے اہل بیت کے حوالے سے وصیت فرمائی ہے۔ اور سنن ترمذی میں حسن سند کے ساتھ روایت ہے، اس کو ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے، نمبر ہے اس کا 3788۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں، قرآن اور اہل بیت، دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے۔ حسن سند کے ساتھ روایت ہے، اس کو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا عطیہ اوفی کی وجہ سے، لیکن عطیہ اوفی کم از کم صدوق درجے کا راوی ہے، تو یہ روایت کم از کم حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں، قرآن اور اہل بیت، کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اہل بیت کا اسپیشل پروٹوکول ہے جو دوسرے لوگوں میں سے کسی کا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کے معاملے میں مسلمان سینسیٹیو رہیں، لیکن امت نے سب سے زیادہ کمزوری ہی اس معاملے میں دکھائی، اور جو بے اعتدالیاں، ناانصافیاں، جو زیادتیاں اہل بیت کے ساتھ کی گئیں، ان کا بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا کے میدان میں پورا خاندان اہل بیت بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال مختصر کرتا ہوں کہ اب یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اہل بیت میں کون کون شمار ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ خاص پروٹوکول دیا ہے اور امت کو وصیت کی کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ویسے تو ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہ جو خاص پروٹوکول اللہ کے نبی جو دینا چاہتے تھے جن کو، ان سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، یہ چار ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے امت کو وصیت فرمائی۔ اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 6261، روایت ہے سیدہ عائشہ سے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا خود کہتی ہیں کہ نبی صبح کے وقت نکلے، آپ کے جسم اطہر پر کچھ نقوش والی کالی اون کی چادر تھی، کالی چادر، جو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کالی کملی والے، کالی چادر پہن کے اللہ کے نبی صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ تو امام حسن آئے، آپ نے انہیں اندر لے لیا، پھر سیدنا امام حسین آئے، آپ نے ان کو بھی اپنی اسی کالی چادر کے اندر لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں تو آپ نے انہیں بھی لے لیا، پھر مولا علی آئے تو آپ نے انہیں بھی اسی چادر کے اندر لے لیا، اور پھر یہ آیت پڑھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تو یہی ارادہ کرتا ہے اہل بیت کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو، ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور پاکیزہ کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ ان کو نومینیٹ کیا، مینشن کیا کہ یہ وہ خاص اشخاص ہیں، یہ خاص جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے امت کو وصیت فرمائی تھی، جن کے بارے میں اللہ کو خوف دلایا تھا، اللہ سے ڈرایا تھا امت کو، وہ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور انہی کے ساتھ سب سے زیادہ بے اعتدالیاں کی گئیں، انہی کے ساتھ سب سے زیادہ ناانصافیاں کی گئیں، انہی کے ساتھ۔ تو میری ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کا جو مقام جو قرآن نے
اور رسول اللہ نے ان کو دیا ہے، جو پروٹوکول ان کو دیا ہے، ان کو کما حق کا وہ پروٹوکول دیا جائے، وہ مقام ان کو دیا جائے، اس میں دو نمبری نہ کی جائے۔ ابھی کچھ عرصے سے ہمارے یہاں ایک مسئلہ بڑا زیر بحث ہے، خاص طور پہ بریلوی مکتبہ فکر میں، کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت کون ہے؟ آیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، یا سیدنا عمر فاروق ہیں، یا سیدنا عثمان ہیں، یا سیدنا مولا علی ہیں؟ اور اسی حوالے سے پچھلے منتھ میں ایک مناظرہ، ایک مکالمہ بھی ہوا تھا اویس ربانی کے ایک پروگرام میں، جو کافی وائرل بھی ہوا۔ اس میں ایک طرف علامہ یاسین قادری اور ایک طرف ایک سید صاحب تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان دونوں کے مابین مقابلہ ہوا۔ علامہ یاسین قادری نے افضلیت مولا علی کے حوالے سے سب سے پہلے قرآن سے دلائل دیے، اس کے بعد روایات پیش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کتنی کمزور، کتنی ضعیف روایات تھیں، لیکن سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا، ان کے مسلک میں، ان کے نزدیک اس طرح کی ضعیف اور بے سند روایات چل جاتی ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ لیکن سامنے والے بریلوی عالم کے ہٹ درمی کا یہ عالم تھا کہ وہ قرآن کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے اقوال لا کے پڑھ رہا تھا، اپنے بزرگوں کی کتابیں کھول کے بیٹھا تھا کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ سامنے بندہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے اور یہ بندہ اپنے بزرگوں کے اقوال پیش کر رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی خرافات اور بدعات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی، من گھڑت، بے سند روایات، موضوع روایات تک بڑی ڈٹائی کے ساتھ عوام کو سناتے ہیں۔ اور اگر کوئی روایت، اس طرح کی بے سند روایت بھی ان کے عقیدے پر، ان کے مسلک پر فٹ ان نہ بیٹھتی ہو، تو پھر بھی ادھر ادھر کی کہانیاں کرا کر، اسٹوریاں سنا کر اس کو فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایسے لوگوں کو ان کے مقابلے میں ان کے اپنے بزرگوں سے الزامی جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہارے فلاں فلاں بزرگ ہیں جن کو تم اکابر مانتے ہو، اپنا بزرگ مانتے ہو، مان چکے ہو، اسٹیبلش بزرگ ہیں تمہارے، انہوں نے تمہاری فلاں بدعت کا رد کیا ہے، تمہاری فلاں خرافات کا رد کیا ہے، تو وہ اپنے انہی بزرگوں سے بھاگتے ہیں۔ یہ اوقات ہے ان کے اپنے بزرگوں کی، ان کی نظر میں۔ لیکن یہاں معاملہ چونکہ مولا علی کا تھا اور سامنے بندہ قرآن کی آیت پیش کر رہا تھا، اس کے مقابلے میں وہ بریلوی عالم اپنے بزرگوں کے قول دکھا رہا ہے۔ یہ مولا علی کا معاملہ تھا، اس وجہ سے مولا علی کا بغض نہیں تو اور کیا ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی سے محبت صرف مومن ہی کرے گا اور علی سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا، تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور یہ بندہ خود اسی مناظرے میں مان بھی رہا ہے، وہ بریلوی، کہ سب سے زیادہ جو فضائل رپورٹ ہوئے ہیں وہ مولا علی کے فضائل رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے لیکن یہ مولا علی کی افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ یار عجیب پاگل ہے کہ سب سے زیادہ فضائل بھی علی کے ہیں، لیکن اس کے باوجود مولا علی کی افضلیت کی یہ دلیل نہیں۔ یہی وہ بغض علی ہے جس کی رسول اللہ نے نشاندہی فرمائی تھی کہ علی سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور علی سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان کے علماء نے اس حدیث سے ہی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ اکثروں کے کچھ علماء ہیں ان کے جن کو یہ محققین کہتے ہیں، ان کے کلپس یوٹیوب پر موجود ہیں اور ان کی کچھ تحریریں فیس بک وغیرہ پہ موجود ہیں جس میں انہوں نے اس روایت میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے، صحیح مسلم کی اس روایت میں۔ اب ظاہر بیچارے کریں گے کیا، یہ ان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فرد واحد کے لیے اس طرح کی فضیلت صرف مولا علی کے لیے آئی ہے۔ فرد واحد کے معاملے میں وہ جو انصار والی روایت ہے بخاری اور مسلم میں، وہ بھی ایک گروہ کے لیے آئی ہے، انصار کے گروہ کے لیے، لیکن فرد واحد کے لیے روایت بس مولا علی کے لیے آئی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ انصار والی روایت پورے گروہ کے لیے، بلکہ انصار مدینہ تو خود مولا علی کے بغض سے منافقین کو پہچانتے تھے۔ مسند فضائل صحابہ میں امام احمد کی، اس میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم انصار کے منافقین کو علی کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے، یعنی انہوں نے بھی علی کے بغض کی وجہ سے منافقین کو پہچانا ہے، انصار نے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بخاری مسلم میں روایت ہے کہ انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر مومن، اور انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ وہ بھی علی کے بغض کی وجہ سے منافقین کو پہچانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فضیلت فرد واحد کے لیے بس مولا علی کی شان میں آئی ہے، اس کے علاوہ کسی کی شان میں نہیں ہے۔ اور یہ ایک فرد واحد کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے جو ان سے کبھی ہضم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا، سب سے افضل قرار دیتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ نبی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا مولا علی۔ لیکن ان میں سے کسی کی بھی، خلفائے ثلاثہ میں سے کسی کی شان میں بھی اس طرح کی کوئی روایت نہیں آئی کہ ان کا بغض منافقت کی نشانی ہو اور ان کی محبت ایمان کی نشانی ہو۔ یہ فرد واحد کے لیے بس مولا علی کی شان میں آئی ہے۔ اب ظاہر ہے اگر اس روایت کو وہ قبول کرتے ہیں تو پھر ان کو مولا علی کو پہلا درجہ دینا ہوگا،
تو اس لیے یہ ان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب میں انشاءاللہ ایک ترتیب کے ساتھ کوشش کروں گا کہ قرآن اور صحیح الاسناد روایات کی روشنی میں یہ بات ثابت کروں کہ نبی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت سیدنا علی بن ابی طالب ہے۔ اچھا، اس میں سب سے ضروری بات یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لوگوں کو ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ساری امت کا اجماع ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کوئی اجماع نہیں ہے۔ اور پہلی بات تو یہ جس چیز کو اجماع کہتے ہیں نا وہ اجماع ہے ہی نہیں۔ اجماع صرف خیر القرون کے زمانے، صحابہ کے زمانے میں ممکن تھا، صحابہ کے بعد اجماع ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مستدرک میں روایت ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اس سے مراد صحابہ تھے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخاری میں روایت ہے کہ مجھے میرے بعد تم سے کوئی شرک کا خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے اس چیز کا خطرہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے۔ اس سے مراد بھی صحابہ تھے، اور اس سے مراد بھی صحابہ ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اجماع جو ہے نا وہ صرف صحابہ کے زمانے میں ممکن تھا، اور یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے کہ تمام صحابہ کا سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت پر اجماع تھا۔ یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے، کوئی اجماع نہیں تھا، بلکہ اکثر صحابہ ایسے تھے جو مولا علی کو نبی کے بعد سب سے افضل قرار دیتے تھے۔ اہل سنت کے امام جنہیں سنی چوتھی صدی کا مجدد قرار دیتے ہیں، قاضی محمد ابو بکر باقلانی اشعری، وہ اپنی کتاب مناقب ائمہ اربعہ میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی افضلیت کثیر صحابہ کے نزدیک مشہور تھی، اور آگے کچھ صحابہ کے نام بھی انہوں نے لکھے ہیں، عبداللہ ابن عباس، حذیفہ ابن یمان وغیرہ۔ اسی طرح امام اہل سنت کے امام ذہبی جو اسماء و رجال کے امام ہیں، سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کو افضل جاننا نہ ہی ربز ہے اور نہ ہی بدعت، بلکہ صحابہ اور تابعین کے گروہ کا یہی موقف تھا کہ وہ مولا علی کو تمام لوگوں پر فوقیت دیتے تھے، فضیلت دیتے تھے، یعنی تمام لوگوں سے افضل جانتے تھے۔ اکثر صحابہ اور اکثر تابعین کا یہ موقف تھا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ اہل سنت کے امام امام ذہبی، سیر اعلام النبلاء میں۔ اور علامہ ابن جوزی اہل سنت کے امام، وہ اپنی کتاب مناقب میں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل اہل سنت کے معتبر ترین امام، ان سے ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک رسول اللہ کے صحابہ میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ سب سے افضل پہلے ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر اور پھر عثمان۔ اچھا، اس کے بعد ان کے بیٹے نے سوال کیا علی کی فضیلت کیا ہوئی؟ مولا علی کی فضیلت کہاں گئی؟ تو انہوں نے کہا علی کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے، اور صحابہ میں سے کسی کو بھی اہل بیت کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ امام احمد تو کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کو مولا علی کے سے افضل کہنا تو دور کی بات، بلکہ ان کو مولا علی کے برابر کہنا، برابر قیاس کرنا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ مولا علی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو سر کہاں گیا آپ کا اجماع؟ جھوٹ بولتے ہو۔ اور بریلویوں کے مفتی ہیں ایک جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، مفتی شریف الحق امجدی، نزہۃ القاری جنہوں نے لکھی ہے، وہ اپنی اسی کتاب میں نزہۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ جو خلفائے ثلاثہ پر، یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان پر یا صرف سیدنا عثمان پر مولا علی کو افضلیت دیتا ہے، اس کو اکثر شیعہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اس طرح کا موقف بعض علماء اہل سنت کا رہ چکا ہے۔ یہ نزہۃ القاری میں خود شریف الحق امجدی بریلویوں کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، وہ خود لکھ رہا ہے کہ یہ سنی علماء کا موقف رہ چکا ہے کہ مولا علی تمام سے افضل ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو شیعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے الزامی طور پر یہ حوالے دیے تاکہ ان کا جو یہ غرور ہے یہ ٹوٹے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس چیز پر اجماع ہے، تو بھائی کوئی اجماع نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی مزید بہت سارے حوالے ہیں جو میں نے ابھی نہیں دیے، انشاءاللہ آئندہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اجماع کوئی نہیں ہے اس بات پر، بلکہ کوئی اجماع ہی نہیں ہے۔ اس بات پر بھی اجماع نہیں ہے کہ مولا علی سب سے افضل ہیں، اور نہ ہی اس بات پر اجماع ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، کیونکہ یہ اجماعی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ بس اپنی اپنی محبت کا، اپنے اپنے دلائل جو روایات اور احادیث کو سامنے رکھ کر۔ اب آتے ہیں امام حسن بن علی کی طرف کہ ان کا اس حوالے سے کیا عقیدہ تھا۔ تو صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، امام حسن نے مولا علی کی شہادت کے اگلے دن کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگوں، کل تم سے ایک ایسا شخص جدا ہو گیا جس سے نہ کوئی پہلے سبقت لے جا سکا اور نہ ہی بعد والے اس تک پہنچ پائیں گے۔ مطلب امام حسن علیہ السلام کے نزدیک مولا علی سے افضل نہ پہلوں میں کوئی تھا اور نہ بعد والوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، نہ پہلے والوں میں سے کوئی ان پر سبقت لے جا سکا اور نہ بعد والے ان تک پہنچ پائیں گے۔ یہ امام حسن کا عقیدہ تھا، افضلیت مولا علی۔ امام حسن مولا علی کو نبی کے بعد سب سے افضل سمجھا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف، قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن افضلیت کا معیار کیا بتاتا ہے۔
سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت حاصل کی، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان پہلے ایمان لانے والوں کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 درجوں کا ذکر کیا۔ قرآن کی نظر میں جو پہلے سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی۔ تو قرآن جو افضلیت کا معیار بتا رہا ہے وہ ہے ایمان میں سبقت لانا، یعنی جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جو سب سے پہلے ایمان لائے، وہ سب سے افضل ہیں قرآن کی نظر میں۔ اب قرآن نے یہ معیار نہیں بتایا کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے، بلکہ یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ جو ترتیب خلافت ہوگی وہی ترتیب افضلیت ہوگی۔ اس پر نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے، نہ حدیث سے کوئی دلیل ہے، نہ صحابہ سے کوئی، یہ بس بعد میں آنے والے علماء نے اس چیز کو لکھ دیا، بنا دیا، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قرآن جو معیار افضلیت بتا رہا ہے وہ ہے ایمان میں سبقت لے جانا، اسلام میں سبقت لے جانا۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، اور وہی اللہ کے نزدیک سب سے خاص مقرب بندے ہیں۔ اولئک المقربون، کون؟ جو سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی سب سے پہلے جو اسلام نیک اعمال میں، اسلام میں، ایمان میں جو سبقت لے گئے وہی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایمان اور نیک اعمال میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والی شخصیت کون ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جو سب سے پہلے ایمان لائی، اور جس نے سب سے پہلے نیک اعمال کیے۔ اچھا، یہ وہ باتیں ہیں جو علماء کبھی بھی ممبروں سے بیان نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کے صدیوں پرانے عقیدوں سے ٹکرانے والی باتیں ہیں، اور جو شخص فرقہ واریت کی لعنت میں مبتلا ہو وہ کبھی بھی حق بیانی نہیں کر سکتا۔ ہمیں کسی فرقے کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو جو بات حق ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو 2 ٹوک بیان کر دیں گے۔ اچھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تاریخی روایات اور علماء کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اس حوالے سے اکثر روایات ضعیف ہیں، اور کسی صحابی کی گواہی اس حوالے سے موجود نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق ہی سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، اور جو روایات ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ علاوہ ابراہیم نخعی کی گواہی جو کہ خود تابعی تھے، انہوں نے گواہی دی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، لیکن وہ گواہی بھی صحابی زید ابن ارقم کے مقابلے میں ہے، لہٰذا وہ گواہی بھی ان کی کسی کھاتے میں نہیں آتی، کیونکہ تابعی صحابی کا مقابلہ کر رہا ہے، تو ہم صحابی کو ہی فوقیت دیں گے۔ تو اس حوالے سے کوئی اتھینٹک روایات موجود نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کی ہے۔ ایک فضائل صحابہ کے حوالے سے ابن عباس سے روایت پیش کی جاتی ہے، اور ایک حسان ابن ثابت کا قول پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں سخت ضعیف قسم کی روایات ہیں، ان میں محمد بن حمید اور مجالد بن سعید یہ دونوں ضعیف راوی ہیں، متروک راوی ہیں۔ اور ایک روایت صحیح بخاری سے پیش کی جاتی ہے سیدنا عمار ابن یاسر کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور سیدنا ابوبکر تھے، لیکن اس سے بھی یہ بات لازم نہیں آتی، ثابت نہیں ہوتی کہ مولا علی سے پہلے سیدنا ابوبکر ایمان لائے، کیونکہ اس میں سیدنا عمار ابن یاسر نے مولا علی کا ذکر ہی نہیں کیا، تذکرہ ہی نہیں کیا، اور یہ پاسبل ہے کہ جب سیدنا عمار ابن یاسر نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو اس وقت مولا علی نبی کے ساتھ موجود نہ ہو، لیکن یہ بات اس سے ثابت کرنا کہ مولا علی سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق ایمان لائے، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں، یہ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ دیگر صحابہ کی گواہیاں اس حوالے سے موجود ہیں کہ مولا علی سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، صحیح سندوں کے ساتھ وہ روایات، وہ گواہیاں صحابہ کی موجود ہیں۔ پہلی روایت سنن ترمذی میں 3735 اور امام نسائی کی خصائص علی میں 3 نمبر روایت۔ زید ابن ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہیں، یہ صحابی کی گواہی ہے، حضرت سیدنا زید ابن ارقم کی، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا مولا علی ہے۔ اب اسی روایت میں آگے عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی، وہ تابعی ہیں، ان سے پوچھا کہ تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پوری روایت پڑھو کہ آگے کیا ہے، تو بھائی آگے تابعی کا قول ہے، جس نے نہ رسول اللہ کا زمانہ پایا نہ مولا علی کا زمانہ پایا۔ مولا علی کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں اور ابراہیم نخعی پیدا ہو رہے ہیں 47 ہجری میں، انہوں نے مولا علی کا زمانہ بھی نہیں پایا، اور ان کے مقابلے میں صحابی ہیں سیدنا زید ابن ارقم، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ مولا علی سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے کن کو رکھنا ہے، صحابی کو یا تابعی کو؟ تو ظاہر صحابی کو رکھنا ہے،
تو سابق کی گواہی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے سب سے پہلے اسلام لانے کے حوالے سے صحابہ گواہ ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تابعین کی گواہیاں ملتی ہیں، صحابہ کی گواہیاں موجود نہیں ہیں، اور جو روایات ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ اور امام نسائی کی خصائص علی میں 5 نمبر روایت ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مولا علی نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اچھا، آگے بریکٹ میں غلام مصطفیٰ ظہیر نے لکھا ہے کہ بچوں میں، یہ بریکٹ ڈالا ہوا ہے، حالانکہ اس میں کوئی بچوں کا ذکر نہیں ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی نبی کے ساتھ وہ مولا علی تھے۔ خصائص علی ہی میں 8 نمبر روایت ہے حسن سند کے ساتھ، خود غلام مصطفیٰ ظہیر جو کہ کٹر ناسبی قسم کا بندہ ہے، اس نے بھی اس کی سند کو حسن قرار دی ہے، صحیح قرار دیا ہے، متن میں کیڑے نکالے ہیں اس نے۔ اب ظاہر ہے یہ نواسب کی فطرت ہے۔ تو سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے کسی بندے کو نہیں جانتا کہ نبی کریم کے علاوہ جس نے مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہو، یعنی مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا اللہ کے نبی کے علاوہ کہ جس نے مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہو۔ میں نے اس امت کے ہر شخص سے 7 سال پہلے اللہ کی عبادت کی۔ فی الحال انہی 3 روایات پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ مزید روایات اس حوالے سے موجود ہیں جو میں انشاءاللہ کسی دن کسی اور ویڈیو میں پیش کروں گا۔ تو ان روایات سے یہ بات ثابت ہوئی، صحیح الاسناد روایات سے، کہ اللہ کے نبی کے سابقون الاولون جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والی جو شخصیت ہیں وہ مولا علی ہیں، اور قرآن کی روشنی میں سب سے افضل جو شخص ہے وہ سبقت لے جانے والا ہے ایمان میں اور اعمال میں۔ اور ان روایات کی روشنی سے ثابت ہوا، صحابہ کی گواہیوں سے ثابت ہوا کہ ایمان میں اور اعمال میں سبقت لے جانے والی شخصیت، سب سے پہلے سبقت لے جانے والی شخصیت وہ مولا علی۔ تو قرآن کی روشنی میں سب سے افضل شخصیت نبی کے بعد، انبیاء کے بعد مولا علی ہے۔ اور ایک دوسری ضروری بات کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے جو انہوں نے ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہ مانے، وہ تفضیلی ہے، وہ رافضی ہے، تو بھائی اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل، کوئی دلائل موجود، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری ائمہ کے اقوال، ان کے علماء کے اقوال، ان کے پیروں بزرگوں کی چیزیں ہیں، بس کوئی صحیح سند کے ساتھ صحابہ کی گواہی موجود نہیں ہے۔ نہ خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا کوئی اقرار کیا ہے، انہوں نے خود بھی اس بات کا اقرار نہیں کیا۔